مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما اما بعد، میرے معزز دوستو، ربیع الاول سن 1446 ہجری کا پہلا عشرہ ہے اور آج 13 ستمبر 2024 ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو جڑا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں تشریف لے آنا اور دنیا سے تشریف لے جانا، یہ دونوں ربیع الاول کے مہینے میں ہوئے ہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کی دنیا میں آمد اور نبی پاک کا دنیا سے جانا دونوں ایک مہینہ میں اکٹھے کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت ہے۔ فرمایا وہ حکمت یہ ہے کہ آنے کی خوشی اتنا نہ ہو کہ آپ کو نبی پاک کا دنیا سے جانے کا پیغام ہی بھول جائے، یا پیغام کے غم کو اتنا دماغ پہ سوار نہ کریں کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خوشی بھی نہ ہو۔ تو یہ حد اعتدال ہو، درمیانہ معاملہ ہو۔ اسی وجہ سے اللہ جل شانہ نے ایک ہی مہینے میں یہ دونوں کام نبی علیہ السلام کے لیے سر انجام دیے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق صرف محبت کا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اطاعت کا اور نبی پاک کی بات کو تسلیم کرنے کا بھی رکھنا چاہیے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر صرف محبت کی بات ہم کریں، اطاعت نہ ہو، رسول اللہ کی فرما برداری نہ ہو، آقا نامدار کی بات کو تسلیم کرنا نہ ہو، تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ خالی محبت رسول اللہ کی ذات سے کرنا اور حضور کے دین پہ عمل نہ کرنا، یہ ہمیں نجات نہیں دے سکتا۔ آپ کہیں گے حضور پاک علیہ السلام کی ذات سے ایک بندہ محبت بھی کرے لیکن اتباع نہ کرے تو وہ بخشا بھی نہیں جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے ایک آسان سوال پوچھتا ہوں، آپ اور ہم شروع سے پڑھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو حضور کے سر پر والد کا سایہ نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام کا چچا، سگا چچا عبد العزیٰ، جس کو ابو لہب کہتے ہیں، اس نے حضور پاک علیہ السلام کے دنیا میں آنے پر کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، اتنی خوشی کا اظہار کیا کہ جو اپنی ایک باندھی تھی نا، سویبہ اس کا نام تھا، اس کو خوشی میں آزاد کر دیا تھا کہ میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں، جاؤ۔ کتنی بڑی اس نے خوشی کی۔ لیکن یہی بندہ جو حضور پاک علیہ السلام کی پیدائش پہ خوش تھا، خوشی منا رہا تھا، یہ آدمی جب اسلام کی بات آئی، ایمان کی بات آئی، شریعت کی بات آئی، دین کی بات آئی اور حضور علیہ السلام نے توحید کی دعوت پیش فرمائی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم اللہ کی توحید مان لو، دین مان لو، شریعت مان لو اور دنیا آخرت میں تمہاری کامیابیاں ہیں۔ یہ بندہ اگر تسلیم کر لیتا تو چچا تھا نا، اور چچا والد کی جگہ ہوتا ہے، کتنا بڑا مقام اسلام میں ملتا، لیکن نہیں، بدبختی اس کے سر پہ سوار تھی نا۔ اس نے صرف انکار نہیں کیا بلکہ ایسے ایسے خطرناک کام اس نے سر انجام دیے ہیں کہ رہتی دنیا تک وہ اس کے لیے نشان عبرت بن گئے۔ اس نے سب سے پہلے زمین کے اوپر ہاتھ رکھا اور پتھر اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دے مارا، اور نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں گستاخی کا جملہ اس نے کہا جس کا مطلب نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف پہنچانا تھا۔ تو حضور علیہ السلام کا بھی جواب نہیں ہے کہ اللہ نے پوری سورت اتار دی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ تو نے تو حضور پاک کے ایک ہاتھ کی بات کی ہے، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ جل شانہ اپنے نبی کے معاملے میں کتنا غیرت مند ہے۔ اچھا، پھر اس نے ایک کام اور کیا، ان کے دونوں بیٹے جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں سے اپنی منگنی کر چکے تھے۔
ایک روایت میں ہے اس زمانے کا نکاح بھی ہو چکا تھا، رخصتی باقی تھی۔ نبی علیہ السلام مجمع میں بیٹھے ہیں اور اس نے اپنے بیٹے کو کہا، دونوں بیٹوں کو، جاؤ اور ان کی بیٹیوں کو طلاق دو اور اس کے منہ کے اوپر طلاق دو اور مجمع عام میں طلاق دو۔ کتنا دل ٹوٹا ہوگا حضور علیہ السلام، یہ اس نے کیا۔ اب اس آدمی کی بیوی، قرآن کہتا ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، لکڑیاں اٹھانے والی۔ علماء نے اس کی تفسیریں کی ہیں کہ ایک تو لکڑیاں سر پہ اٹھاتی تھی اور ایک کہتے ہیں نہیں، نبی علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی تھی، واللہ اعلم۔ اس کے لیے بھی قرآن نے کہا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، فرمایا جو بیوی ہے نا، یہ جو ظالمہ ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اسے جہنم میں پھانسی پر تختہ دار پہ لٹکایا جائے گا۔ یہ وہ دشمن رسول ہے جو ود فیملی جہنمی ہے، جس کے لیے قرآن کریم کا لفظ ہے۔ حالانکہ اس نے خوشی تو منائی ہے حضور کی آمد میں، بخشا جاتا۔ اگر صرف خوشی پر بخشش ہوتی تو ابو جہل سب سے پہلے بخشے جانے والوں میں ہوتا، لیکن اس شخص نے دین محمدی کا اتباع نہیں کیا، حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو نہیں اپنایا، رسالت مآب کی فرمودات پہ عمل نہیں کیا۔ میرے دوستو، ہم امت محمدیہ ہیں، اللہ کا شکر اللہ نے ہمیں کلمہ عطا فرمایا، اللہ کا شکر اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا، اللہ کا شکر اللہ نے ہمیں مذہب اسلام عطا فرمایا، اور آپ کا شکر رب کریم نے ہمیں رسول کریم کی نبوت کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ تو ہم صرف خوشی کی بات نہیں کریں گے، ضرور رسول اللہ کی آمد پہ خوش ہونا چاہیے، لیکن رسول اللہ کی شریعت پہ بھی عمل کرنا چاہیے۔ وہ کون سا بے ایمان ہے جس کو حضور پاک کی آمد پہ خوشی نہیں ہے؟ ضرور خوش ہے، ہر مسلمان خوش ہے، لیکن اس خوشی کا تقاضا بھی تو کوئی ہے۔ میں آپ کو مثال سمجھانے لگا ہوں۔ آپ کے گھر میں کوئی اللہ والا آئے، کوئی ولی اللہ آئے، کوئی بزرگ آئے، کوئی نیک صالح بندہ آئے، آپ کو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ لیکن آپ صرف کہیں خوشی ہے خوشی ہے خوشی ہے، نہ اس بزرگ کی بات مانے، نہ اس بزرگ کو کوئی حکم مانے، نہ اس اللہ والے کے دل کی خوشی کو دیکھیں، نہ اس کی بات کو تسلیم کریں، صرف کہ مجھے خوشی ہے۔ سارے محلے والے کہیں گے اس سے بڑا بے وقوفی کوئی نہیں ہے، یہ صرف خوشی خوشی کی بات کر رہے، بزرگ کی خدمت کوئی نہیں کر رہا جو اللہ والا اس کے گھر آئے، اور یہ اس اللہ والے کی بات کو مان ہی نہیں رہا۔ تو ہمارا معاملہ بھی تو وہی بن چکا ہے نا کہ حضور کی آمد میں ہمیں خوشی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی آمد میں ہم خوش ہیں۔ بھئی حضور پاک نے ہمیں نماز بتائی ہے، وہ آپ نے پڑھی ہے؟ حضور پاک نے روزہ بتایا ہے، وہ آپ نے رکھا ہے؟ نبی پاک نے مالدار کو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، آپ نے زکوٰۃ ادا کی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے زمیندار پر عشر کا حکم دیا ہے، وہ آپ نے کیا؟ حضور پاک علیہ السلام کی شریعت پہ عمل آپ نے کیا؟ کسی سے آپ قرضہ اٹھاتے ہیں تو لوٹاتے نہیں ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے تو فرمایا تھا کہ اگر تم نے کس سے قرضہ لیا اور اس نیت سے لیا کہ میں اس کو نہیں لوٹاؤں گا، فرمایا تیرے ساتھ شیطان لگ جائے گا اور تجھے نہیں لوٹانے دے گا، اور اگر تو نے اس نیت سے قرضہ لیا کہ آج میں تکلیف میں ہوں، میں قرض اٹھا لیتا ہوں، کل اللہ توفیق دے گا ضرور لوٹاؤں گا، فرمایا تیرے ساتھ ایک فرشتہ مل جائے گا جو تیری مدد کرے گا اور تو ایک دن قرضہ اتار پائے گا۔ حضور پاک نے پڑوسی سے حسن سلوک کی بات کی ہے، آپ نے پڑوسی سے حسن سلوک کیا؟ نبی پاک نے علماء کی عزت کی بات کی ہے، بڑے کے ساتھ ادب کا معاملہ پیش آنے کی بات کی ہے، چھوٹے پر شفقت کی بات کی ہے، والدین کی اطاعت کی بات کی ہے، میاں بیوی کے حقوق کی بات کی ہے۔ کیا ہم نے وہ حقوق ادا کیے؟ جو رسول اللہ کی تعلیمات ہیں اس پر ہمارا عمل ہے؟ اللہ معاف فرمائے، آج کل لوگ معاملات میں بالکل زیرو ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ حال ہے، کسی سے قرض اس نیت سے نہیں لیتے کہ ہم لوٹائیں گے، اس نیت سے لیتے ہیں موٹا بندہ ہے، موٹی سامی ہے، اس کے پاس بڑے پیسے ویسے، لے لو 1-2-4 لاکھ اسے قرض کی نیت سے، جتنا ہم کھینچ لگتے ہیں کھینچ لو، بس اس کو کیا فرق پڑتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ، تم نے دوسرے کے مال کو اپنا ملک سمجھ لیا، اس حد تک شریعت کی تعلیمات ہے۔ قانون اسلام کو فقہ کہتے ہیں، قانون اسلام کی کتابیں فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں، اس میں ایک مسئلہ ہے کتاب اللقطہ،
लुक्ता कमाना है गिरी पड़ी चीज के मसाइल। आप किसी रास्ते पे जा रहा हो, कोई चीज गिरी हुई है, आपने उसको उठाना है या नहीं उठाना, ये शरीयत की तालीम है। और अगर आपने उसको उठाना है तो किस नीयत से उठाना है और कौन सी नीयत नहीं करनी, ये भी शरीयत की तालीम है। फरमाया अगर किसी शख्स ने राह जाते गिरी पड़ी चीज इस नीयत से उठाई कि मैं इसका मालिक हूं, जेब में डाली, तो फरमाया वो जहन्नम का अंगारा जेब में रख रहा है। और अगर उसने इस नीयत से उठा ली कि असल मालिक तक पहुंचाऊंगा, इसकी हिफाजत करूंगा, इसने अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर ली। आपने जब तक चीज नहीं उठाई थी, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कोई आपके ऊपर उसका गिरफ्त का मामला नहीं होना था। लेकिन जब आपने उठा ली, फिर आप पे अहकाम मुतवज्जे हैं, अब आपकी डबल ट्रिपल जिम्मेदारी आ गई। आपने उसकी हिफाजत भी करनी है, असल मालिक तक पहुंचाना भी। और अगर असल मालिक न मिले, फिर कानून इस्लाम ने इसकी तौजीह भी किया और इस मुश्किलात का हल भी बताया। कहा आपने कोई माल उठा लिया, असल मालिक की तलाश आपने बहुत की लेकिन नहीं मिला, फिर इसको अल्लाह के रास्ते में सदका कर दे और नियत उसी की करें कि वो असल मालिक को सवाब मिलेगा। लेकिन सलाम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की फ़हम और फिरासत को, जो सहाबा के शागिर्द हैं, वो फरमाते हैं अगर फिर अरसे के बाद तुमने सदका भी कर दिया और असल मालिक मिल गया और तुम्हें यकीन हो गया कि यही असल मालिक है, अब दो बातें होंगी, या तो वो मांगेगा, तुम अपनी जेब से लौटाओगे, वो सवाब फिर तुम्हें मिलेगा, और या उससे माफ कराओगे, उसने माफ कर दिया तो ठीक हो गया। ये एक छोटी सी चीज रास्ते की गिरी पड़ी उठाने के अहकामात हैं। और हम आज दूसरे के माल जेब से ऐसे निकलवा लेने के चक्कर में बैठे होते हैं। मैं तो मोटी स्वामी है, मोटी कुकर है, सभी देखो तो बड़ा पैसा है। मेरे पास दो बंदे आए, दोनों मेरे जानने वाले थे और दोनों इस नीयत से आए कि मौलवी साहब से फैसला कराएंगे। लोग उलमा के पास आते हैं अपने मसाइल हल कराने के लिए। मैंने पूछा वजह क्या है? मैंने कहा जी हजरत इसने मेरा कर्जा लिया था मुझसे और लौटा नहीं रहा। तो 6 महीने की मुद्दत थी, उन्होंने कहा 2 साल हो गए। हजरत मैं भी बीवी बच्चे वाला हूँ, मेरा साथ रिज्क का मामला लगा हुआ है, तो मुझे पैसा चाहिए तो मैं इसे मांग रहा हूँ और ये रोजाना तारीख पे तारीख दिया जा रहा है। और मेरी हालत अब ये हो गई है कि जैसे मैं इसका मुलाजिम और नौकर हूँ, हालांकि पैसा मेरा है, मैं मिन्नतें कर रहा हूँ और ये जज से बन के तारीख पे तारीख दे रहा है। मैंने उससे पूछा सच तूने कर्जा लिया? अच्छा पहले तो ये भी पूछना पड़ता ना, गिद्दा ये मने नहीं है कि नहीं। मैंने कहा लिया आपने? उन्होंने कहा लिया। मैंने कहा लौटाते क्यों नहीं हो? उन्होंने कहा हजरत एक मसला है, जरा अलहदगी में बताऊंगा। मैंने उस बंदे से कहा यार आप थोड़ा चले जाए, अलहदगी में से बता दे तो तेरा काम हो जाएगा। वो खुशी खुशी उठ के चला गया। इससे मैंने पूछा बता क्या मसला? इन्होंने कहा जी एक बात है, बाकी मैंने इससे लिया था और मेरे पास पैसे आते हैं, लौटाने लगता हूँ, लौटा नहीं सकता, तो ऐसी नहुसत पड़ती है सारे पैसे खत्म, कोई और मुसीबत आ जाती है। हालांकि 2-3 लाख रुपए देना मिलने मसला नहीं है, मैं भी कारोबारी हूँ, वो कहने लगा तो मुझे कोई वजीफा बता दें। हमारे लोग वजीफे और तावीज के चक्करों में बैठे होते हैं, अपना कोई काम नहीं देखेंगे। दीन के कामों में कहेंगे वजीफा दे दो, तावीज दे दो, दम दे दो, दुरूद दे दो, विर्द दे दो। किसी के सामने रोटी और सालन और कोफ्ते पड़े हुए हो ना, मटन रोस्ट पड़ा हो, वो मौलवी के पास नहीं जाएगा, मुझे वजीफा दे दो, रोटी मेरे मुंह में आ जाए। उसके लिए वो मेहनत करेगा, तक तो करके निवाला तोड़ के चल मेरा भाई। लेकिन जब किसी का हुकूक लौटाने की बारी आती है, सही वजीफा दे हो ना, कोई कम दी दुआ दे हो चा। ये शैतानी पट्टी लोगों ने पड़ी हुई, तो वो भी मुझे इसी पट्टी पे चढ़ा रहा था। तो मैंने उसे कहा वजीफा तो मैं तुम्हें देता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताएं, मुझे एक हदीस याद आ रही है। कहते क्या? मैंने कहा अल्लाह के रसूल के फरमान का मफहूम है कि किसी से कर्जा लो ना तो तुम्हारी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं इस बंदे को एक न एक दिन लौटाऊंगा, जैसे मुझे तौफीक होगी लौटा दूंगा। और अगर इस नीयत से न लो तो फिर शैतान बंदे के साथ मिल जाते, वो उतारने नहीं देता। अब ये बंदा कहता है कसम मौलवी साहब, अल्लाह की कसम तुम ठीक कह रहे हो, मैंने इससे लेते वक्त सोचा था मोटी सामी है, इसके पास करोड़ों रुपए है, 2-3 लाख रुपए इसके लिए तो कुछ भी नहीं है, ये सूर्य सुखा न वैसे इसके रखूंगा, खा नहीं जाऊंगा, पैसा ऐसा भूल ही जाएगा। लेकिन तो पिछू पै गया, सही को तो याद है। मैंने कहा वो पीछे नहीं पड़ गया, गलती तेरी है, तूने नीयत बद की थी। मैंने कहा उठ वुजू कर,
یہ مسجد میں 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ کے پڑھ کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے غلط نیت کی تھی، جس نیت سے تیرے نبی پاک نے منع کیا مجھ سے وہ غلطی ہو گئی۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا۔ میں نے کہا تیرا غلطی کا گناہ کا معاملے کا ازالہ ہوگا اور تو قرضہ لوٹا پائے گا، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں۔ اس بندے نے ایسے ہی کیا، کچھ عرصے میں اس نے جا کے اس کے گھر میں خود لوٹا دیا۔ اس بندے نے مجھے آ کر شکریہ بھی ادا کیا اور مجھے کہا مول صاحب آپ کی وجہ سے اس نے دیا ہے، آپ کا منہ رکھا ہے، ورنہ پیسے میرے کھا گیا۔ میں نے کہا نہیں، میرا منہ نہیں رکھا ہوگا، لیکن اصل وجہ کچھ اور ہے۔ کہتے کیا؟ میں نے کہا میں نے اس بندے کا راز رکھا تھا، میں نے اس وقت نہیں بتایا، اب قرضہ لوٹا دیا تو تجھے مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ میں نے کہا اس کی نیت اس وقت ٹھیک نہیں تھی، اس نے خود بتایا کہ میری نیت تھی بس کھا جاؤں گا، کیا ضرورت ہے اس کو۔ میں نے کہا اب اس نے نیت سے اپنی توبہ کی، تبدیلی نیت کی ڈائریکشن کی چینجنگ کی ہے، اللہ نے کرم کیا اور اس کو اس توفیق کے حامل ہو گیا کہ لوٹا پائے۔ آج نبوت کی آمد پہ خوشی کی بات ہم کرتے ہیں، جو تعلیمات نبوت ہے اس پہ عمل کون کرے گا؟ سارے ابے کر رہے ہیں، وہ تو کر کے دنیا تو لگا گیا۔ ہمارے بڑوں نے کرنا ہے، وہ تو کر کے دنیا سے چلے گئے۔ بھائی عمل ہم نے کرنا ہے، اللہ کو جواب ہم نے دینا ہے، اور ہم اپنی اولاد کے رول ماڈل ہیں۔ ہماری اولاد ہماری زبان سے کم اور ہمارے عمل سے زیادہ سیکھتی ہے۔ ہم دنیا کو کیا پیغام دے کے جا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے، میں ایک مسئلہ بتاؤں نا، آپ جتنے دوست بیٹھے ہیں، میں بدگمانی نہیں کرتا، لیکن تقریباً 98-99% اس پہ عمل نہیں کرتے۔ آپ تو کیا پوری دنیا میں یہ بات ہماری جاری ہے، ہمارے آڈینس جتنے بیٹھے ہیں، جتنے ہمارے ناظرین ناظرات سامعین سامعات ہیں، شاید کوئی عمل کرتا ہو۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے کہ جس بندے کی لین دین ہو نا، پیسوں کا معاملہ ہو، باقی کسی کے دینا لینا ہو، اس کو چاہیے روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنے سرانے کے ساتھ وصیت لکھ کے رکھے کہ میں نے اتنے پیسے دینے ہیں فلاں کے فلاں کے، اور اتنے لینے ہیں۔ آپ ایمان سے مجھے بتائیں ہم میں کون آدمی ہے جو کام کرتا ہے؟ فرمایا اگر اس میں دوسرا دن آ گیا اور کمی بیشی ہوگی تو کمی بیشی لکھ لو، پچھلا ہٹا دو۔ روز نامچہ ہونا چاہیے، دوسرے لفظوں میں ڈیلی بیسس پہ ڈیلی رپورٹ ہونی چاہیے، ڈے رپورٹ اور نائٹ کی رپورٹ۔ اس میں تبدیلی کرتے رہنا چاہیے جیسے لین دین میں تبدیلی آتی۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو اس پہ عمل کرتا ہوں، ہم میں کون کرتا ہے؟ میرے دوستو کہاں جائیں بندہ، کس جگہ جائیں؟ ہم کون سی شریعت کے معاملات کو لے کر بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا ہم صرف خوشی کی باتوں کو رکھتے ہیں۔ اسی لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہمارے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے۔ میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ آج کل بہت بڑی غلط فہمی ہے معاشرے میں۔ کوئی بندہ کس سے قرضہ لے رہا ہو اور جو بندہ قرضہ لے رہا ہے اس کو کہہ دیا جائے کہ بھائی میں تمہیں قرض دیتا ہوں، میرے ساتھ لکھ پڑھ کر لو، لکھ پڑھ، یعنی اسٹیمپ پیپر لگا لو کہ میں نے اتنے پیسے آپ کو دیے۔ وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ہائے میں بے اعتبار ہوں، میرے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے، تو میرے اوپر شک کر رہا ہے۔ اس پر لوگوں کی دوستیاں یاریاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو میں تم سے 10 لاکھ لے رہا ہوں تو بس میں کھا رہا تھا تیرا، میں کھا جاؤں گا، میں نہیں لکھ دیتا، یہ تو نے میری بےزتی کی ہے۔ آج یہ عالم ہے۔ آؤ اللہ کا قرآن اٹھاؤ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم، اس آیت سے پچھلا رکوع اٹھائیے، پورا رکوع۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا فلیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ یہ پورا رکوع اللہ نے اس مسئلے پر اتارا ہے کہ جب تم کسی سے لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، فاکتبوا، اور لکھنے والے رائٹل کے لیے رب نے حکم دیا فلیکتب کاتب بینکم بالعدل، اور جو لکھنے والا ہے وہ 2 نمبری نہ کرے، لکھنے والا عدل و انصاف کے ساتھ لکھے، وہ نہ کسی کا کم لکھے نہ کسی کا زیادہ لکھے۔ یہ پوری کی پوری ترتیب ہے۔ فَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، اور اینڈ تک جا کر مجھے بتائیں یہ قرآن آج اترا ہے؟ بولیے، بولتے نہیں، آپ چپ بیٹھے، آج اترا ہے؟ 1400 سال پہلے اترا ہے۔
اس وقت کون تھے اس دھرتی پر؟ نبی کے صحابہ اور اہل بیت تھے جو قرآن کے پہلے مخاطب ہیں. اللہ نے پہلا حکم ان کو دیا، ان کے واسطے سے ہمیں دیا. کیا وہ نعوذ باللہ بیت بارے لوگ تھے؟ اگر پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت سچے نہیں ہیں تو اس دھرتی پہ سچائی نازل ہی نہیں ہوگی. اگر وہ پاک باز اور راست باز اور تقوی طہارت والے للہیت والے نہیں ہیں تو اس دھرتی پہ تقوی نام کی چیز کسی نے دیکھی نہیں ہے. ان کو حکم دیا ہے رب نے. آج ہم 1400 سال کے بعد اس پر دوستیاں توڑ دیتے ہیں، برادریاں توڑ دیتے ہیں، ریلیشن شپ کو ہم کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. اجی تو نے مجھے کہا لکھ کے دوں، میں بیت بارہ ہوں. بھائی بیت بارہ نہیں ہے، تو لکھ کے دے دے کیونکہ تو مسلمان ہے، قرآن کو ماننے والا ہے. اتنی سی بات کے اوپر ہاتھ پگولا ہو جانا، یہ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات نہیں ہے، یہ ہندوانہ اثر ہے ہم پہ. میں نے کہا معاملات میں مسلمان زیرو ہوتا جا رہا ہے، مسلمان معاملات میں اینڈ ہوتا جا رہا ہے. ذرہ برابر بھی ہمیں تعلیمات اسلامیہ کی پرواہ نہیں ہے. جب عالم یہ ہو اس وقت بیٹھ کے ہم بات کریں کہ جی ہمیں رسول اللہ کی آمد پہ خوشی ہے، خوشی منانی چاہیے، یہ کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے تو یہ فتویٰ. بھائی خوشی کا مطلب یہی ہے کہ حضور آئے ہیں، حضور نے ہمیں دین سکھایا. رسول اللہ آئے ہیں، حضور نے شرک اور کفر کے اندھیروں سے نکال کے اسلام اور سنت کی روشنی میں لایا ہے. لِتَخْرُجَ النَّاسُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. حضور پاک نے کفر اور شرک کی گھٹا ٹوپ اندھیروں سے لے کر ہمیں اسلام اور مذہب کی روشنیوں میں لائے. صحابہ کرام جب جاتے اور کفار بادشاہوں سے واسطہ پڑتا، وہ کہتے تم کون سی دعوت لے کر آئے ہو؟ تو ان کا اعلان ہوتا نحن نخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد، کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی عبادت کے اوپر لگانے آئے ہیں. آئیو ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ ہمارے معاملات کہاں پہنچے ہیں؟ ربیع الاول کا بنیادی اور پہلا پیغام یہ ہے، محبت رسول کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے احکامات کو فالو کرنے والے بنے، چاہے عقائد میں ہو، چاہے مسائل میں ہو، چاہے فضائل میں ہو، چاہے معاملات میں ہو. آج معاملات کو دیکھنا، سب سے پہلے حقوق العباد ہے. حقوق اللہ میں رب چاہے معافی دے دے، حقوق العباد میں بندے کے ساتھ معاملہ ہے. میں گالیاں اس کو دوں اور معافی اللہ سے مانگ رہا ہوں اور کو معافی ہو گئی ہے، پیسہ میں اس کا کھاؤں اور 2 عمرے کر کے کہوں یا اللہ بس میرے تو بخشش ہو گئی ہے، یہ کوئی معافی شافی نہیں ہے جب تک میں نے صاحب حق کا حق نہیں لوٹانا. یا وہ مجھے معاف کر دے ہو گیا ہے، لیکن میں یہ سمجھوں کہ میں نے یہ عبادت کر لی ہے تو اس نیکی کی وجہ سے حقوق العباد معاف ہو گیا، کبھی معاف نہیں. سنن ابن ماجہ کی حدیث سے پاک ہے کہ شہید بھی ہو جائے تو بندہ قرض کا سوال تو پھر بھی ہوگا. شہید البر اور شہید البحر کا فرق ہے اس میں، والدین کی نافرمانی فلاں فلاں فلاں. یہ جو حدیث ہے لا يدخل الجنت قطاع، رشتوں کو توڑنے والا جنت نہیں جائے گا. یہ کہاں جائے گا؟ مجھے اگلی صف کی نماز اور 2 رکعت نماز نفل اور چاشت اوابین اور تہجد اور جو ہے نا اشراق کی نمازیں میری ٹھیک ہوں، معاملات میرے غلط ہوں، پڑوسی سے لڑائی ہو، باپ سے لڑائی ہو، بھائی کا میں حق کھا جاؤں، بہن کا حق کھا جاؤں، جس کا مرضی آئے قرضہ لوں اور جو مرضی آئے 2 نمبری کروں، بخشا جاؤں، ناممکن ہے، کبھی نہیں ہو سکتا. شریعت کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا ہوگا. حقوق العباد کی پوچھ ہوگی، یاد رکھیں حقوق العباد میں ڈاکہ ڈال کے اگلی صف کی نمازیں نہیں بخشوانی. حقوق العباد پہ کرپشن کر کے بیت اللہ کا حج نہیں بخشوائے. حقوق العباد کے اوپر کسی پر چوری کر کے عرفات میں بیٹھے ہوئی نمازیں مسنون طرز پہ پڑھنے سے آپ کو نہیں بخشایا جائے گا. حج کا ثواب اپنی جگہ، عمرے کا ثواب اپنی جگہ، پہلی صف کی نمازیں اپنی جگہ. میں عبادت کو ڈی ویلیو نہیں کر رہا، لیکن حقوق العباد کو ادا کرنا سب سے اہم ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں نمازیں چھوڑ دینی چاہیے، حج چھوڑ دینے چاہیے، نہیں. اللہ دے سعادت، اللہ دے خوش بختی، اللہ سب کو عطا فرمائے، اللہ آپ سب کو اور ہم سب کو حج پہ لے جائے، فیملی کے ساتھ اللہ لے جائے. اس کے لیے جتنی رکاوٹوں کو اللہ اپنے کرم سے دور فرمائے. لیکن حقوق العباد بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو کھا جائیں اور ہم کہیں جی مجھے رسول اللہ سے محبت ہے، حضور کی آمد پہ خوشی ہے، میں نے اتنے نیکیاں کر لیے، چل مجھے کلین چٹ مل گئی ہے. جی نہیں میرے ساتھیوں، یہ بہت
بڑا نقطہ ہے شریعت کا، یہ معاملات بہت بڑی چیز ہے، ایسا کچھ بھی نہیں جیسے ہم سمجھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اپنی زندگیوں کو ہر سر نو دیکھنا چاہیے، ہر سر نو دیکھ کے اس ربیع الاول کے مہینے کا میسج یہی ہے کہ جیسے حضور کی آمد پہ خوشی ہے، اس خوشی کا اصل تقاضا حضور پاک کی اطاعت ہے، حضور کی اتباع ہے۔ یہ اتباع رکھیں گے تب جا کر ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، ہماری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ ہمیں حقوق اللہ ادا کرنے والا بھی بنائے اور حقوق العباد بھی رب کریم ہمیں اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب جمعہ کے دن پہلے خطبے کے وقت کچھ لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں اور پھر بعد میں باندھ لیتے ہیں، کیا ایسا شرعی طور پر ٹھیک ہے؟ میں نے شریعت میں نہ کہیں پڑھا ہے، نہ کسی جگہ سنا ہے، نہ آج تک یہ مسئلہ دیکھا ہے۔ یہ لوگوں کا اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ رسالت مآب علیہ السلام کی تعلیمات میں نہیں ہے، قرآن اور سنت میں نہیں ہے کہ جمعے کے پہلے خطبے میں ہاتھ باندھ لو، دوسرے میں ہاتھ چھوڑ دو، پھر یوں اٹھائے ہوئے بیٹھ رہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنی سی بات ہے کہ دو خطبوں کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن یوں نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کر دیں۔ دعا تو دل میں بھی کی جا سکتی ہے بغیر زبان ہلائے، یا ہم یہاں بیٹھ کے دعا ہی کر رہے ہوتے، دعا تو وہ بھی ہو رہی ہوتی، تو اس کے لیے باقاعدہ یوں نہیں ابھی ہاتھ چاہ کے صرف جل تو جلال تو ای بلا ٹال تو ہم یوں مانگتے رہیں۔ یہ دعا کے لیے اس جگہ تعلیمات یہ نہیں ہے، بلکہ خطبے کا تو حکم ہے کہ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام خطبہ شروع کر دے تو اس وقت نماز کی جائز نہیں ہے، آپ خطبے کی طرف متوجہ جو، گفتگو کرنا بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ ہاں امام چاہے تو کسی بات کی اصلاح کے لیے دوران خطبہ بات کر سکتا ہے امام، مقتدی تو پھر بھی بات نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہمارے یہاں چندے کی ترتیب ہے، ادھر امام خطبہ شروع کر رہا ہوتا ہے، جھولیاں چاہ کے پھر دے ودے ہوتے۔ میں نے سب سے پہلے اپنی مسجد میں یہی شرط رکھی ہے، آپ نے دیکھا ہماری مسجد میں یہ کام ہو، 2007 میں اس مسجد میں بیٹھا ہوں، بلکہ 6 کے اینڈ پہ 2007 کے سٹارٹ پہ 7 سے 26 میں تو 20 سال بنتے ہیں، 2 نکالے 18 سال ہو گئے مجھے آج آپ کی اس مسجد میں جمعے کی خطابت پر، لیکن میں نے یہ چندہ الحمدللہ نہیں ہونے دیا جائے، جس نے چندہ دینا بعد میں دے، یہ وقت طلب ہے اللہ میں، جس وقت اللہ کے رسول نے منع کیا کہ بات نہیں کرنی جیسا جولی چاہ کے سب اللہ دناتے لے اچھا، یہ تو شریعت کا مذاق اڑایا۔ اس وقت گفتگو نہیں کرتے، اس وقت بات نہیں کرتے، بلکہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ خطبے کے دوران کوئی آدمی بات کر رہا ہو تو تم اسے روک بھی نہیں سکتے، چپ کر لالا، خطبہ شروع ہے، چپ کر، امام بات کر رہا ہے، فرمائے یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی تم نے کیا تو تم نے لغو کام کیا۔ اچھا پھر اسے سمجھائیں کب؟ کا سلام کے بعد سمجھاؤ، جب نماز کا سلام پھر جائے پھر کہنا بھائی اس وقت جو کام کر رہے تھے غلط کر رہے تھے۔ یہ اصل میں شریعت کی تعلیم ہے، اور ہمارے والے اسی مسجد اسی جگہ پہ اس کو سمجھانا حق ادا کرنا سمجھتے ہیں۔ یہ حق بولنا نہیں ہے، حق بولنے کے لیے حق کا وقت ہونا چاہیے، حق کا مقام ہونا چاہیے، حق کی جگہ ہونی چاہیے۔ تو اس لیے خطبے کے دوران یہ کام آپ مت کریں، دعا آپ نے مانگنی ہے زبان ہلائے بغیر مانگے۔ حضرت 12 ربیع الاول کے دن کو لوگ عید میلاد النبی کہتے ہیں، کچھ لوگ اس دن کو 12 وفات کا چاند بھی کہتے ہیں، تو کیا مطلب؟ شریعت اسلامیہ میں کل 2 عیدیں ہیں، ایک وہ عید ہے جس سے پہلے رمضان ہے، اور ایک وہ عید ہے جس کے ساتھ قربانی ہے۔ شریعت میں تیسری عید کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے تو جمعے کو بھی عید کہا گیا ہے، لیکن جمعے کو کوئی عید یوں سمجھتا ہے کہ بھئی آج عید ہے، کوئی کہتا ہے، وہ کہتے ہیں جمعہ بمنزلہ عید ہے۔ تو حضور پاک کی دنیا میں آمد ایک عید نہیں، کروڑوں عیدوں سے بڑھ کے ہے، لیکن عید میلاد النبی کا لفظ کہنا یہ شریعت میں کسی جگہ نہیں ہے۔ یہ عید میلاد النبی، یہ تینوں لفظ اکٹھے کر لیں، پورے قرآن میں نہیں ہے۔ یہ تینوں لفظ اکٹھے کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں لفظ نہیں ہے، چاہے وہ ضعیف ہو چاہے وہ صحیح ہو۔ عید میلاد النبی کا لفظ اکٹھا کر لیں، نبی پاک کے صحابہ میں کسی ایک صحابی نے لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالا، 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، اور صحابہ کو دیکھ کر ایمان لا کے اتباع کرنے والے کو تابعین کہتے ہیں۔ 10 لاکھ تابعین ہیں، ایک تابعی نے اپنے منہ سے لفظ نہیں نکالا۔ اس دھرتی پہ امت کے 4 بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ۔ ان میں سے کسی ایک امام نے یہ لفظ عید میلاد النبی کا اکٹھا نہ بولا ہے، نہ کہیں لکھا ہے، نہ کہیں مسئلہ بتایا ہے۔ یہ تیسری عید کی ایجاد یہ کسی کی اپنی ہو سکتی ہے،
یہ اس سے دلیل پوچھے جو تیسری بنا رہا ہے. ہمارے ہاں تو شریعت کی کل 2 عیدیں، اس لیے ہم 2 عیدیں مناتے ہیں، 2 عیدوں کے دلائل سناتے ہیں، اسی کا خطبہ ہے، اسی کی نماز ہے، اسی کے احکام کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. نہ تیسری عید ہے، نہ تیسری جگہ اس عید کا کوئی احکام لکھے ہوئے ہیں. باقی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کی آمد پہ آپ کو خوش ہونے سے منع کر رہا ہوں. میں نے کہا کوئی بے ایمان ہوگا جو حضور کی آمد پہ خوش نہ ہو. خوش ہونا اور ہے، خوشی منانا اور ہے. رمضان المبارک آتا ہے، آپ خوش ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں؟ روندے بیٹھے ہوئے ہائے ہائے کیوں رمضان آ گیا؟ نہیں، ہر بندہ خوش ہوتا ہے. جاء شہر کریم، بہترین مہینہ آ گیا، کہتے نہیں کہتے؟ تو رمضان کی آمد پہ خوشی ہوتی ہے. خوشی منانے کے لیے اب جگہ میں اٹھ نہیں جاتے، سارے اٹھی کہ خوشی مناؤ، منگڑے پاؤ کہ ابھی خوشی مناؤ رمضان آ گئی. تو خوشی منانا اور ہے، خوش ہونا اور ہے. تو رسول اللہ کی ذات پہ خوش ہیں ہم. جو خوش نہیں ہے وہ بے ایمان ہے. حضور آئے اس پہ خوشی ہے، لیکن خوشی منانے کی جو طریقے ایجاد کیے گئے ہیں ہم کہتے ہیں وہ دین کا حصہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. اس باتوں کا مطلب نہ کسی کو نیچا دکھانا ہے نہ کسی کو اونچا دکھانا ہے. شریعت کی تعلیمات بتانا ہے. کوئی سمجھ جائے تو اس کی مرضی، نہ سمجھے تو اس کی مرضی. ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.